مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. مگر افسوس کہ بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی اور سنتوں سے دور ہوتی جا رہی ہے اور طرح طرح کے گناہوں کی دلدل میں پھنسی جا رہی ہے. قرآن پاک میں مسلمانوں کی یہ صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ مسلمان نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد برائیوں کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہی ہے. الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی روئے زمین پر نیکی کی دعوت عام کرنے اور مسلمانوں کو سنتوں کا عامل بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پرفتن دور میں دامن سنت مضبوطی سے تھامنے والے کو مجدہ جاں فضا سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہیدین. یعنی جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو تھاما اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میرے باپا جان شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی فرامین عالی شان سے حصہ پانے کے لیے ہمیں یہ مدنی ذہن عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا ہے. الحمدللہ عز و جل ہم اکثر و بیشتر مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی انعامات پر عمل کے سلسلے میں مدنی انعامات کی بہاروں اور ترغیبات پر مشتمل بیانات سنتے رہتے ہیں. آج میں بھی آپ کی خدمت میں موقع کی مناسبت سے مختصر وقت میں انہی مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام کے جز سارا دن امامہ شریف کا تاج سجانے والے مدنی انعام کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. چونکہ تمام مدنی انعامات کو ابھی اگر لے کر چلا جائے تو وقت اس کے لیے کافی درکار ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امامہ شریف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سر اقدس پر اپنی مبارک ٹوپی پر امامہ مبارکہ کو سجا کر رکھا. آئیے امامہ شریف کے فضائل پر چند احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ
نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل و ملائکتہ یصلون علی اصحاب العمائم یوم الجمعہ، یعنی بے شک اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے جمعہ میں امامہ باندھے ہوا پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا صلاۃ تطوع او فریضۃ بامامتی تعدل 25 صلاۃ بلا امامۃ وجمعۃ بامامتی تعدل 70 جمعہ بلا امامۃ، یعنی ایک نماز نفل ہو یا فرض امامے کے ساتھ 25 نماز بے امامہ کی برابر ہے، اور ایک جمعہ امامے کے ساتھ 70 جمعہ بے امامے کے ہمسر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الصلاۃ فی العمامۃ تعدل ب10,000 حسنہ، یعنی امامے میں نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ ٹوپی پر امامہ ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے، ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر لگائے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، یعنی بردباری۔ امامہ مسلمانوں کا وقار اور عرب کی عزت ہے، تو جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امامی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوا، وہ امامہ باندھ رہے تھے، جب باندھ چکے تو میری طرف التفات کر کے فرمایا تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا اسے دوست رکھو عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ اے فرزند امامہ باندھ کہ فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھے آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامہ باندھنے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک روایت میں سنا کہ اسے دوست رکھو عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم امام شریف کو اپنا دوست رکھیں، یعنی اسے ہم ہر وقت اپنائے رکھیں، اسے ہر وقت پہنے رکھیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچنے میں کافی آسانی ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ابھی آپ نے باب المدینہ میں ہونے والے 3 روزہ سنت و بر اجتماع جو صحرائے مدینہ میں منعقد ہوا اس کی جھلک ملاحظہ کی۔ آئیے اب سکھر میں ہونے والے اجتماع کو دیکھتے ہیں۔